Mishkat Sharif is a book where different ahadith from different books have been accumulated. And it's a very beautiful book because top-notch hadiths are being accumulated, All the hadiths are, of course, top-notch, but the best of the hadith, so that we can reflect our lives in those hadiths. Yeah, so the previous session was about Iman. So now we are studying about those things which are opposite of Iman, which is guna, major guna. So we started first with 3 types of major sins. One is Ishrak Billah has always been there. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ ایمان کے منافی ہے بالکل ہی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ مخلد فی النار ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ چلا جاتا ہے، جب تک اگر مرنے سے پہلے توبہ کر گئے غرغرے کی حالت تک، بالکل لاسٹ مومنٹ پہ بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ایمان ایک بہت بڑی نعمت، ایک ایسی نعمت جو ہمیں فری میں مل گئی ہے. ہدایت اس کے بعد بہت بڑی نعمت ہے. ان دونوں نعمتوں کا قیامت کو روز پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں جس کو we took it for granted. اس دن جب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو بیچارے ایسے جگہوں میں پیدا ہو گئے جن کو اسلام کی دعوت بھی پہنچی لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکے، وہ لوگ آپ دیکھیں گے قیامت کے روز جب پل صراط میں سے گزریں گے نا تو ہمارے پاس ایمان کا نور ہوگا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا مع نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. You're going to have a noor of iman which will help you to cross the pul sirat. Some of us will cross it like a wind, like a thunder, bijli ki raftar se. Some like horses, some like camels, کچھ گرتے پڑتے جن کا ایمان کم ہے، نور کم ہے، لائٹ کم ہے، کچھ جو ہیں گرتے پڑتے ہوئے کراس کریں گے. بٹ جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا نور نہیں ہے، جو کفار ہوں گے، وہاں پر پل صراط پر اس طرح کے میٹل کے کنڈے وغیرہ جس پہ وہ لگیں گے اور وہ کٹ کر نیچے گریں گے، اور جب نیچے جا کے ٹچ ڈاؤن کریں گے اس کا ڈسٹنس 1000 سال سے زیادہ کا ہوگا. آپ خود سوچیں اس وقت ہمیں ایمان کی قدر آئے گی جو ہمیں فری میں اس وقت ملی ہوئی ہے، جس کو ہم کبھی سوچتے ہی ہیں جس کے بارے میں. اس کے بعد ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. چھوٹی سی زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مزین کر دی ہے ہمارے لیے ان چیزوں کو جو ہمارے دل کے ساتھ لگتی ہیں. they align with our nafs. So we try to we have those desires. Some are carnal desires, some are new desires that we like around things, and so we want to have all those things. So these are the desires and we want to grab them. ہم ان کو لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو لینے کے لیے ہم جو ہے ہمیں کچھ چاہیے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. وہ کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ مال ہے، مال، پیسہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس سے آپ ان کو لیتے ہیں تو آپ کے دل کو تسکین ملتی ہے. اب ہم نے یہ جو خواہشات پالی ہوئی ہیں اس کو پیسہ چاہیے، اس کو مال چاہیے. تو اب ان خواہشات کو آپ نے ایک اعتدال پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس پیسہ بھی آئے تو آپ ان خواہشات کو اتنا اوپر نہ لے کے جائیں کہ یہ حلال حرام کی تمیز اس میں ختم ہو جائے. تو ایمان جو ہے آپ کو بچاتا ہے اس چیز سے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر حدیث میں اس وقت لے کے آتا ہے اشراک باللہ، اشراک باللہ. اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، ٹھیک ہے نا. پھر حقوق الوالدین کا میں نے بتایا، پھر یمین غموس، قسم کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، قتل کے بارے میں، زنا کے بارے میں. یہ سب کی سب جو ہے نا بڑی بڑی گناہ ہیں، بڑے بڑے میجر سنز ہیں جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے. اب آج جو حدیث ہم انشاءاللہ پڑھنے جائیں گے نا یہ کافی شاکنگ ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ گناہ کرتے ہوئے اگر آپ مر جائیں تو پھر کیا ہوگا. سعد بھائی آپ آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں آ گیا. جی السلام ورحمۃ اللہ. بس یہ جو ابھی میجر سنز ہیں یہ تو میں بڑے بڑے سنز بتا رہا ہوں. اچھا انہی بڑے سنز کے نیچے ان کی شاخیں ہوتی ہیں، خطوات الشیطان. یاد رکھیں ان بڑے سنز تک پہنچنے کے لیے شیطان آپ کو چھوٹی چیز سے سٹارٹ کرواتا ہے. مطلب ایک زنا ایک بہت بڑی چیز ہے. It starts by looking at someone. بد نظری کرنے سے سٹارٹ ہوتی ہے نا.
دیٹ از دا خطوات الشیطان، اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ڈائریکٹلی بندہ چھلانگ مار کے زیڈ پہ پہنچ جاتا ہے، یہ بڑے طریقے سے آپ کو لے کے جاتا ہے، بے خطا گاہک بناتا ہے آپ کو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا، آپ کو ایسے نم کرے گا وہ گناہ کے لیے، تب تک آپ بالکل نم ہو چکے ہوں گے. جیسے آپریشن تھیٹر میں جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک انیستھیزیا کے انجیکشن لگاتے ہیں، آپ کی باڈی نم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو وہ کاٹتے رہتے ہیں، آپ کی چیزیں نکالتے رہتے ہیں، گردے بھی غائب ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور سی سو کے پھر دماغ کو فارغ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی بالکل شیطان جب ٹیکہ لگاتا ہے تو اس کے جو ہے نا انسان نم ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کو پھر کرتے ہوئے نا پھر انسان کو جو ہے پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس لیے شروع سے ہی آپ نے بچنا ہے، اس کی جڑ کو کاٹنا ہے آپ نے، ایریڈیکیٹڈ فرام دا روٹ. تو اس سے پھر انسان جو ہے نا بچتا ہے. ایسی جگہوں میں ہی نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے میسج کسی نے بھیجا تھا کسی خاتون کے بارے میں، پردے دار تھی، حجاب والی تھی، اس کے گھر والوں نے کسی یونیورسٹی میں بھیج دیا باہر دور کہیں، ادھر ہی پاکستان میں، اور کو ایجوکیشن میں. تو بعد میں پتہ چلا کہ حجاب بھی اتر گیا اور بوائے فرینڈ بھی بنا لیا، اور پھر مطلب اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ رو رہے تھے کہ کیا کریں ہم جی، اب کیا کریں. میں نے کہا آپ کی غلطی، کیا کریں کیا مطلب، خطوات الشیطان میں آپ نے چھوڑا، ایسے ماحول میں آپ نے، تو یہ تو ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس چیز سے، شروع میں اس جگہ میں نہ جائیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور آدمی جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جس وقت وہ اعلانیہ یعنی چھینا چھپٹی کرتا ہے، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور خوف کے مارے اسے کچھ نہ کہہ سکیں، وہ مومن نہیں رہتا. جو تم میں سے خیانت کرتا ہے بس تم ان سب چیزوں سے بچو. وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تعرض إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمن تاما ولا يكون له نور الإيمان. هذا لفظ البخاری. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں الفاظ ہے کہ جس وقت قتل کرنے والا ناحق قتل کرتا تو مومن نہیں رہتا. اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس سے ایمان کیسے نکالا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح اور یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور پھر نکالیں، اور فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر دیں. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مومن نہیں ہوتا ورنہ اس کے لیے ایمان کا نور ہوتا ہے جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. جی جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو میجر سنس تھے جو پیچھے سے چلتے آ رہے تھے ان کے اوپر اور بڑے گناہ ہیں ان کو ایڈ کیا ہے. بٹ دس ٹائم اٹ ہیز بیکم مور سویئر and very disturbing and shocking as well because نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے he is not a مومن. اچھا مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ مومن کا اپوزٹ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث کے صریح الفاظ کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان جب یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. تو اب اس چیز کو پہلے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں بیکاز وی نیڈ ٹو پٹ تھنگز ان دا ڈپارٹمنٹس. جو شروع میں نے حدیث سائنسز آپ کو بتائی ہوئی تھی
اس کی بیسس پر اگر ہم چیزوں کو اس کے ڈپارٹمنٹس میں ڈالیں گے تو چیزیں جو ہے نا سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں جو ایمان کی ایک بحث ہے چھوٹی سی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان بسیط اور مرکب، یہ ایک کوشچن ہے۔ از ایمان ون پیس اور از ایمان میڈ اپ آف مینی تھنگس؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایمان جو ہے بیسیکلی ایک شے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اٹس ون تھنگ بیسیکلی۔ اس میں سے اگر جب کہتا ہے انسان کہ ایمان کم ہوا زیادہ ہوا، اگر 100% ایمان ہے آپ کا تو 1% کم ہوا، 99 اس کی بیٹری رہ گئی، ٹھیک ہے؟ تو 1% بھی جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو آپ دین سے خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نفس ایمان اٹ سیلف ایز اے پیس ون تھنگ، اس کی اسٹرینتھ میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جسٹ لائک سن۔ اب جیسے سورج ہے از ون پیس، گرمیوں میں بہت زیادہ اس کی تپش ہوتی ہے اور سردیوں میں اٹ ڈوینڈلز ڈاؤن۔ ابھی جب سردی ہے تو آپ دیکھیں گے دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کا لیول جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان از اونلی تصدیق قلب، کہ جب انسان قلب سے ایمان کی تصدیق کر لیتا ہے تو آپ مسلمان بن جاتے ہیں، زبان سے اور عمل صالح سنت کے طریقے سے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، تصدیق بالقلب، تصدیق باللسان اور عمل صالح اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ باقی جو 2 چیزیں ہیں نا، عمل صالح اور زبان کا، یہ اجراء دین کے لیے ہے کہ پتہ چلے آپ مسلمان ہیں۔ انسان بعض اوقات ساری عمر نماز نہیں پڑھتا، بعض اوقات انسان گونگا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، دل تصدیق کیسے کرے گا؟ یا دین پر عمل کرنے کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کل کو مر جائیں گے تو کم از کم انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان تھا، although نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن اس نے کچھ عمل ایسے کیے یا زبان سے اس نے کہا کہ مسلمان ہوں، تو اس کو پھر مسلمانوں کی طرح اس کو دفنایا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا کہ ایمان، نفس ایمان ایک چیز ہو گئی، اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ ہو گئیں، عمل اور زبان کا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی ایمان جو ہے نا مرکب ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک چیز ہے بیسک سی، ٹھیک ہے نا، بیس ہے ایک، بس اس کی اسٹرینتھ زیادہ کم ہوتی ہے، یا جس کو ہم نور ایمان کہتے ہیں۔ نور ایمان جو ہے، ایمان کا نور زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ہو تو اس کو کامل کہتے ہیں، کم ہو تو اس کو ہم نے کم کر دیا۔ اب اس کی جو اجزاء ترکیبی میں صرف ایک چیز ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں، اس کی اجزاء ترکیبی میں 2 چیزیں اور ہیں۔ 2 چیزیں وہ اور کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ زبان سے بھی آپ نے کہنا ہے اور عمل صالح بھی کرنا ہے سنت کے طریقے سے۔ اب یہاں پر آ کے گڑبڑ ہو گئی۔ اب گڑبڑ ہو گئی تو پھر فتنہ پیدا ہوا، فتنہ پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فرقے پیدا ہو گئے۔ اب فرقے کون کون سے؟ جہمیہ، کرامیہ، معتزلہ اور خوارج جیسے، ٹھیک ہے؟ یہ فرقے پیدا ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی دلیل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی کبیرہ گناہ جب آپ کریں گے تو معتزلہ نے کہا اور خوارج نے کہا کہ آپ دین سے خارج ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مومن نہیں رہیں گے۔ جب آپ مومن نہیں رہیں گے تو کیا ہو گیا؟ آپ مومن نہیں رہیں گے تو کیا ہوا؟ آپ دین سے خارج ہو گئے۔ تم 2 خوارج تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہی کافر ہو گیا۔ اچھا، معتزلہ نے کہا نہیں، دین سے مسلمان وہ نکل جاتا ہے دین سے اور لٹکا رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بیسس پہ ایک الگ بالکل فرقہ بن گیا۔ اب جب وہ فرقہ بنا تو پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خوارج کا فتنہ نکلا وہ یہی تھا، معتزلہ کا بعد میں نکلا وہ بھی یہی تھا، بیسڈ یہی تھی ان کی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کبیرہ گناہ کریں گے تو آپ جو ہیں دین سے فارغ ہو گئے اور آپ کفر میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کی بیسس پہ۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، حدیث ہماری دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے ہے، وہ دلیل اس میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو معاف کر دیتے ہیں شرک کے علاوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ 2 مسلمان اگر گروپس ہیں آپس میں لڑیں گے، یہ لڑنا کیا ہے؟ قتل کرنا کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ من المؤمنین، کہ 2 مسلمانوں کے گروپ اگر گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں ہی نہیں پھر، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ادھر صفت بھی لا رہے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بحث تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تاکہ یہ یاد رہے کہ نفس ایمان ایک چیز ہے، اس کا نفس ایک رہتا ہے،
نور ایمان جو ہے اوپر نیچے ہوتا ہے بیسڈ آن آپ کے اعمال پہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں بہت بڑی بڑی گناہ ہیں جس میں سے زنا، چوری، شراب، ڈاکہ ڈالنا، خیانت، قتل وغیرہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جس پہ آلموسٹ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر ایک میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی حد لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سب سے پہلے جو گناہ کا ذکر ہوا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، لا یزنی الزانی، کہ جب انسان زنا کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے انسان تو اس وقت جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کے اس کو سائبان کی طرح سایہ کرتا ہے. تو ایز سون ایز ہی فنشز غلط کام تو وہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کا جو ایمان ہے کہ منافی ایک چیز ہو رہی ہے، کیونکہ حیا جو ہے دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اس کو الگ سے ایمان کے ساتھ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا حیا کا نا. تو حیا ایک بہت مین شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. تو اس حیا کے منافی آپ چیز کریں گے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سختی سے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوگا. اصل میں یہ ہے کہ کامل مومن نہیں ہوگا. دیکھیں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز کی انٹینسٹی بتاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا ایسے کریں گے تو پھر آپ ایسے ہو جائیں گے. اصل میں اس کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر نبی کے وسلم یہ فرما دیتے کہ اگر آپ زنا کریں گے تو آپ کامل مومن نہیں رہیں گے تو پھر انسان کے اندر ایک لیوریج آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں ذرا سافٹنس ہے. تو نبی کے سختی کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور آلموسٹ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کافر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے، برائی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے ساتھ ایک خود اپنے ساتھ ظلم ہے، عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ اور آنے والے نسب اور نسل کے ساتھ ایک ظلم ہے، عورت کے گھر والوں کے ساتھ، مرد کے گھر والوں کے ساتھ، اور پورے معاشرے کے اوپر ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کی سزا سب سے زیادہ سنگین ہے. اب دیکھیں ایک طرف ڈاکو ہے، ڈاکو تو کو سیدھا قتل کر دیں آپ، ختم بات. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے تو اگر وہ اس طرح کا کام کرتی ہے یا لڑکا آدمی کرتا ہے تو ان کو آپ سنسار کرتے ہیں. میں کبھی کبھی جب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایک بندہ سامنے آپ نے اس کو مٹی کے اندر رکھا ہوا ہے and then you start stoning him to death. تو it's a slow and painful death جو اتنی مطلب اذیت ناک موت ہے. تو اس سے وجہ کیا ہے کہ ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے وہ زیادہ بڑا لگتا ہے انسان کو کہ یار وہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے. بٹ اس چیز کے ساتھ آپ کی معاشرت جڑی ہوئی ہے، آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن جڑا ہوا ہے. یو آر بریکنگ اپ دا ہول فیملی انسٹیٹیوشن. کہ ایک چیز جو صدیوں سے آ رہی تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح عرش پہ ہوا، that was celebrated in the عرش. اس کے بعد انبیاء کا نکاح ہوا، اس کے بعد صحابہ کرام، صالحین، تابعین، سب کا ایک طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے، ایک عزت دار طریقہ ہے. اور اس میں جو ہے آپ کا ایک پوری ایک فیملی ٹری اور ایک فیملی لائن آ رہی ہے. اس میں آپ نے ایک رد و بدل کر دیا ہے. اور ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ویسٹ اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، دے اسٹارٹ ایٹ دی ایج آف 13 اینڈ ایوریج ویسٹرن وومن سیٹلز آفٹر اراؤنڈ 20 intercourses. آپ خود سوچیں 20 بوائے فرینڈس کو بدلنے کے بعد then she settles at the age of around 35 and 40, right? تو تب تک وہ اس ڈپریشن کی حد میں چلی جا چکی ہوتی ہے because life is not what it used to be at the age of 18, 19, 20 جب when you were supposed to get married. But now you are at the age of 35, you are getting married and you need child but you can't have child. If you have child but you don't have those connections as active as they used to be, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو کنیکشنز بنائے ہوئے ہیں، جو ووم کے ساتھ جو آپ کی تاریں ہیں اور اس بچے کے ساتھ جو آپ کے کنیکشن تھا جو اسٹرانگ تھا ایٹ دی ایج آف 16, 17, 18 یا جو بھی ہے اراؤنڈ 20, 25 تک، that was strong. ٹھیک ہے نا. اب وہ ویک ہو چکا ہے 35 پہ. That's why ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن جو ہے نا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، کہتا ہے کہ یار in my practice of 50 years I've never met a single woman who has seriously not flipped at the age of 35, 40. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں آ کے ہمیں کہتی ہیں کہ our life is not what these advertisements claimed کہ ہم
ایز لیں گے, ہم ٹاپ کریں گے اور ٹاپ فرمز میں جائیں گے اور ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں گی, وی ول انجوائے آور لائفز. تو کہتی ہے کہ لائف از ناٹ لائک دیٹ. ناؤ آئی ایم 40 years old, nobody is ready to marry me. میں 10 لاکھ روپے لیتی ہوں ایک مہینے کا, ٹاپ فرم میں, لا فرم میں میں کام کر رہی ہوں. I want to have a man who is also earning 10 lakh, 20 lakh, 30 lakhs a month. اب لیکن وہ بندہ 40 سال کا ہے, وہ 15 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے, وہ مجھ جیسے 40-35 سال کی لڑکی عورت کے ساتھ کیوں شادی کرے گا؟ تو اب یہ ایک مس میچ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ, اور وہ کہتی ہے میں غریب لڑکے سے کیوں شادی کروں, اور وہ لڑکا کرے گا تو میں جائیداد کے لیے کرے گا. تو وہاں سے پھر یہ بیماری, یہ جو دیکھیں نا معاشرہ خراب ہوا ہے. اب سب جو عورتیں ہیں وہ کہہ رہا ہے بندہ 50 سال سے ایک عورت کو بھی میں نہیں ملا جو سیریسلی پاگل نہ ہو گئی ہو, ڈپریشن میں مر نہ رہی ہو, خودکشی کے چکروں میں ہوتی ہیں یہ لوگ. وجہ کیا ہوگی؟ کہتی ہے کہ ہم نے ٹائم پہ شادی نہیں کی, ہمیں اس وقت بتایا گیا کہ ہم نے یہ کرنا تھا, ہم نے وہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا. تو جس کی وجہ سے یہ زنا کی وجہ سے, یہ اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے, جس کی جو سنساری جو اس کی سزا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہو گئی. اچھا, دوسری چیز جو ہو گئی چوری ہو گئی. چوری اور ڈاکہ کو میں ساتھ ہی رکھ لیتا ہوں. چوری اور ڈاکہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں کہاں سے سٹارٹ ہوتی؟ میں کوشچنز آخر میں انشاءاللہ کریں گے, جلدی سے میں یہ کر لوں. چوری اور ڈاکے کی میں بات کر رہا ہوں. These are also, major sins. ٹھیک ہے, چوری جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے چھوٹی جگہ سے. میں نے آپ کو بتاتا ہے خطوات الشیطان, بندہ بڑا ایک دم ڈاکہ نہیں مارتا. It starts from home. یہ گھروں سے چوری ہوتی ہیں چیزیں. گھروں میں ہم تالے لگا دیتے ہیں ہر چیز کو. ہم جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں کیکس بسکٹس وغیرہ, تو مائیں تالے لگا دیتی ہیں ان کو. تو اب بیٹے کے اوپر ایک مشن ہوتا ہے کہ اس نے جا کے چابی ڈھونڈنی ہے, چابی ڈھونڈ کے اس کو تالے کو کھولنا ہے, اس میں سے بسکٹس نکالنے ہیں, اس میں سے کیکس نکالنے ہیں, اس کو کھانا ہے. تو اسٹارٹس فرام دیئر. اور پھر وہ جب وہاں سے پھر دکانوں میں جاتا ہے, دکانوں سے ٹافیاں اٹھاتا ہے, چیزیں اٹھاتا ہے کھانے پینے کی. then start slowly and it becomes numb and then he start بڑی چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بڑی چور کرتے کرتے کبھی پھر وہ ڈاکو بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کبھی بند کہ برگر بھی کبھی بند پلستر تھا, تو اسی طرح جو ڈاکو بھی تھا نا کبھی چور تھا. تو ایسے نہیں پہنچ جاتے یہ ساری چیزیں. تو یہ اکل اور اورنیا کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے جن کو بیماری لگی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جا کے یہ مدینہ میں اونٹ, بیت المال کے اونٹ ہیں, ان کا جا کے آپ دودھ وغیرہ پئیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے دودھ وغیرہ پیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو چرواہے کو مار کے ڈاکہ ڈال کے وہ ان کو لے کے چلے گئے, اونٹوں کو لے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو صحابہ کو پیچھے دوڑایا اور ان کو پکڑا. اور ایک مقام ہے مدینہ میں جو بہت سخت ایک گرم جگہ ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ جگہ کالی ہو چکی ہے گرمی کی وجہ سے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کو نبی کے ساتھ پکڑوا کے, کہتے ہیں ان کی بازوؤں کٹوائیں, پہلے دونوں ٹانگیں کٹوائیں, ان کی آنکھوں پہ سلائیاں پھیری, اور وہیں پر جو ہے وہ تڑپتے رہے. اور وہ گرمی کی وجہ سے نا وہ معراج ہوتا, ان کو پانی لگ رہا تھا. تو وہ بندہ ایک زمین کو چاٹتا تھا کہ شاید یہ پانی ہے, پیاس کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا کہ ان کی آنکھوں پہ سلائیاں انہوں نے پھیر دیں, ہاتھ بازو کاٹ دیے انہوں نے, اور پھر ڈاکہ ڈالا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا ان کو دی. اس کے بعد سے مدینہ میں کبھی چوری اور ڈاکہ نہیں ہوا. تو یہ چوری جلی ہے, مطلب کہ سخت چیز ہے, اور ڈاکہ سخت چیز ہے. قرآن کریم میں اس کو حکم ہے. they all contain capital punishments. پیچھے سنساری ہے, 100 کوڑے ہیں, یہاں پر آپ کا ہاتھ کٹتا ہے, اور آپ نے اگر ڈاکہ ڈالا ہے تو اس میں آپ کو پھر شہر بدر بھی کیا جاتا ہے, اور آپ کو قتل بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی گردن اڑا دی جاتی ہے. تو یہ سنگین گناہ ہے جو ایمان کے منافی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی جو ہے نا اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب چھوٹی چوری کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں بھی چوری کرتا ہے انسان. آپ اپنا قیام, رکوع اور سجدہ آپ جلدی سے کرتے ہیں, دیٹ از آلسو چوری, اے فارم آف چوری. اس پہ سزا تو نہیں ہے, گناہ ہے, ظاہری بات ہے. آخرت میں تو سزا بھی مل سکتی ہے اس پہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, وی شوڈ اسٹاپ دس پریکٹس. یہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, پریکٹسز میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کو موقع ملتا ہے وہاں چوری کرتا ہے. امریکہ میں 1990s میں بجلی گئی, اچھے لوگ, بجلی میرے خیال کو 5 منٹ کے لیے گئی تھی, اور اس 5 منٹ میں ان کا کرائم ریٹ جو تھا راکٹ ہائی پہ چلا گیا. آج تک اتنی چوریاں نہیں ہوئی تھی. عام بندہ بھی جو سڑک پہ جا رہا تھا, بجلی جب چلی گئی تو دروازے کھل گئے, آٹومیٹک کیمرے نہیں ہیں, تو
انہوں نے جا کے عام بندے میں جو آفس میں جانے والا بندہ عورت تھی اس نے بھی جا کے اندر پرفیوم اٹھائے, چوری کیے, بیگز اٹھائے, جوتے لے لیے, جو چیز ہاتھ میں ہے. اب دیکھیں کہ آپ کا جو آخرت کا کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے کتنا زبردست ریولوشنری کانسیپٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ بے شک پولیس والا نہ ہو, بے شک کیمرہ نہ ہو, علم یعلم بان اللہ یرا, کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کو بچاتا ہے غلط کاموں سے. یہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یار تم کیا اللہ سے ڈر کے نماز پڑھتے ہو, ہیں اللہ سے تم ڈرتے ہو, تم تو اس لیے نماز پڑھتے ہو, تم اللہ سے ڈرتے ہو. اور بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کا نہیں پتہ, اس وجہ آپ ایک صفت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو دیکھیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار اور محبت آپ کے دل میں بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اور ایک حال ایسا آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو تیر لگتا ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انسان کے اوپر ایک کیفیت ہے اللہ سے محبت کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خمر, شراب بھی نبی کے ساتھ فرمایا کہ شراب جو جماع الاسم کے جتنے بڑے گناہ ہیں اس کی جو جڑ ہے نا وہ شراب ہے. اور یہ سب بیماریاں عرب میں ہوتی تھیں اور یہ چیزیں عام تھی جو ویسٹ میں بھی عام ہیں, اور یہ بھی سخت گناہ ہے. شراب جو انما الخمر والمیسر کہے نا کہ شراب جو بنتی تھی اس وقت عرب میں وہ انگور سے بنتی تھی اور کھجور سے. تو اب الکوہل کا کیا کریں گے, وہ تو کیمیکل کی بنی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا حکم ہم اس پہ بھی لگاتے ہیں. تو جو ہر وہ چیز جس سے آپ کو نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے آپ نے قریب نہیں جانا ہے اور اس کے اوپر بھی سزائیں ہیں. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی عقل کو معوف کر دیتی ہیں. سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, دس واز ویسٹ کا جو ایک نا اٹ واز ایک نعرہ تھا اس وقت. میں جب انگلینڈ میں رہتا تھا تو سیٹرڈے اور سنڈے ویکینڈس پہ ایک اگر آپ جا رہے ہیں شاپس ہیں, ایک پب, دوسرا پب, تیسرا پب, چوتھا پب, یہ بھرے ہوتے تھے یہاں پر شراب خانے. اور یہ 5 دن اتنا کام کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, لائک روبوٹس. پھر سیٹرڈے کو یہ شروع ہوتے ہیں فرائیڈے نائٹ کو, اور تھرو آؤٹ سنڈے تک یہ لوگ اس شراب خانوں میں دھت ہوتے ہیں. یہ لوگ پی پی کے منڈے کے دن لوگوں کی بہت بری حالت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اس کو منع کیا گیا ہے. اور یہ چیز پاکستان میں بھی ہے, آپ کی جو معاشرت ہے اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے, اس لیے اس کو بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیانت کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جب کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کے پاس کوئی چیز جب رکھواتا ہے تو اس وقت آپ اس کا تصرف نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی دوست موٹر سائیکل رکھوا کے جاتا ہے یا کوئی اپنی چیز رکھتا ہے تو آپ اس میں تصرف کرتے ہیں تو وہ خیانت کے زمرے میں آ جاتی ہے. بہت ساری میں دیکھتا ہوں یہ شو رومز میں میرے جاننے والے ہوتے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ آپ نے ایک چیز رکھوائی ہے, وہ کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے, اور آپ اس گاڑی کو لے کے نکل جاتے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیانت ہے. اسی طرح مال کی خیانت ہوتی ہے. ایک اور خیانت ہے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, المجالس بالامانہ, کہ جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں نبی کے نے فرمایا کہ امانت داری کے ساتھ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ آفس میں ہیں, کالج اسکول میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے, اگر کوئی الگ ہو کے آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے نا, then that means کہ یہ المجالس ہے بالامانہ. وہ یہ چاہ رہا ہے بندہ کہ رازداری اس میں آپ اختیار کریں. پلیز اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یار بھائی کسی کو بتانا مت. اچھا آپ خود سمجھ جائیے کہ آپ سے آپ کو کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, تو اب وہ امانت داری میں چلی گئی ہے. اب آپ نے وہ بات جا کے کسی کو نہیں بتانا. اب آپ نے میرے سے بات کی, آپ نے جا کے فوراً اگلے بتا دیا وہ شعیب نے پتہ یہ کیا, یہ مجھے بتایا اس نے ایسا ایسا ہے. آپ ایک تو غیبت بھی کر لی اور آپ نے خیانت بھی کر لی اس کی, اور یہ ایک سنگین گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. اور نبی کے فرماتے ہیں کہ آپ مومن نہیں رہتے ہیں, اور یہ عام ہے بالکل. ادھر آپ مجلس میں ہیں, کسی دوست سے بات کی, ادھر جا کے آپ نے اس کا راز کھول دیا. اور گھر میں آپ کی پرائیویٹ لائف ہے اپنی, یہ تو میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں آپ کسی کو مت بتائیں. آپ کے گھر میں میاں بیوی ہیں, جو بھی ہیں, جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں, ڈو ناٹ ایکسپوز یور سیلفس. آپ مت بتائیں لوگوں کو جا کے اپنے بارے میں. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. جب آپ بتاتے ہیں تو باتیں پھیل جاتی ہیں, پھیلنے کے بعد وہ پھر الٹی ہو کے ٹیڑھی ہو کے پھر وہ واپس آتی ہیں, جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جتنی بھی غیبتیں ہو رہی ہیں, اور آفیسز میں خاص طور پر آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں
تو میں اب جاتا ہوں نا کہیں، اگر کسی آفس میں بیٹھتا ہوں تو میں لٹرلی بیٹھ نہیں سکتا ہوں کسی کے ساتھ، کیونکہ اتنی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اتنی غیبت ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ خود ویسے اس کو کبھی اس کو لٹمس اس کا ٹیسٹ کریں. کسی دن آپ بیٹھیں ایک ہفتہ اس ہفتے اور انالائز کریں اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں سے گزاریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ جو ہیں کوئی کتنی باتیں ایسی کر رہے ہیں جس میں تیسرا بندہ آ جاتا ہے. اگر تیسرا بندہ آ گیا اٹ مینز آپ نے غیبت شروع کر دی. آپ کسی کے ساتھ بات کریں، آپ اس کے ساتھ بات کریں، بس آپ نے جو ہی اس کنورسیشن میں کسی تھرڈ کو ایڈ کیا نا تو سمجھ لیں آپ کی غیبت شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کنورسیشن کر رہے ہو تیسرے بندے کے بارے میں مت پوچھیں. اگر آپ نے پوچھ لیا تو پھر آپ سمجھیں کہ وہاں سے غیبت شروع ہو گئی. تو یہ ایک ایسا میجر سن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو انسان جو ہے نا اس کا ایمان مومن نہیں رہتا وہ. ٹھیک. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ اکرمہ میں کہ قلت ابن عباس کہ میں نے پوچھا کہ کیف ینزع الایمان، کہ ایمان کیسے اتر جاتا ہے. ینزع کہتے ہیں اترنے کو، تو کیسے یہ ایمان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا قال ہاکذا وشبک بین اصابعہ، انہوں نے اپنے انگلی میں ایسے ڈالا کہ ایمان یہ ہے نا، ثم اخرجہا، وہ ایسے الگ ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ توبہ کرتے ہیں عاد الیہ، اور جب اس کو توبہ کرتے ہیں یا اس کام کو ختم کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا مومن ہو جاتے ہیں. تو ان سے تو ابو عبداللہ جو ہیں وہ امام بخاری ہیں، تو کہتا ہے لا یکون ھذا مؤمنا تاما، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کامل مومن نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا جب ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ولا یکون لہو نور الایمان، تو آپ کا جو نور اور ایمان ہوتا ہے، جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ کی ایک کھوکھلا سا آپ کا ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان کی بیسس پہ آپ پل صراط کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے. تو آپ کے ایمان کی کوئی اسٹرینتھ ہونی چاہیے نا. تو آپ نے جب یہ کام کیا تو آپ کا نور ختم ہو گیا. نور میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا وہ کیا تھا، وہ لائٹ تھی جس نے آپ کو پل صراط کراس کرنی تھی. اب آپ نے یہ کام کیا، آپ نے توبہ نہیں کی، اب یہ نور بالکل ختم ہو گیا، اٹس آل ڈیڈ، آپ کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ مر گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ آپ کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے جس سے آپ پل صراط کراس کریں گے اور آپ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس حدیث کی تشریح ہو گئی. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. ایسے سر میرا کوئی السلام. تھوڑا سا میں خود اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوں کہ کس طرح سے پوچھنا چاہیے. یہ پچھلے منتھ میں ایک بڑی ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لڑکی پوچھتی ہے کہ ان کے علاقے میں، آئی گیس آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کے علاقے میں یہ سارے مطلب وعدہ مالی ہے اور وہاں پہ کافی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. جی جی. تو اس چیز کو پراپر وہاں پہ ایڈریس نہیں کیا جا سکا تھا، بٹ یہ کوشچن اس وقت میرے ذہن میں بھی رہ گیا، اور آج کی حدیث سے بھی مجھے یہ چیز دوبارہ کلک کی ہے کہ یہ کہ جس طرح جو زیادہ کامن ہے آج کے دور میں وہ موسٹ پروبلی مطلب یہی ہے کہ جس میں ہم اپنے جسموں کی حدود کو بھول جاتے ہیں میجورٹی آف دا یوتھ، کیونکہ یہ چیزیں ایزی ہو چکی ہے یونیورسٹیاں انسٹیٹیوٹس میں واٹ ایور. تو ایک ایسا شخص جو آپ لگا لیں نارمل مسلم جس کی کوئی خاص پریکٹسز نہیں ہیں یا وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں بھی انگیج ہے جس طرح زنا ہو گیا، تو کیا اس ایکٹیویٹی کے بعد اس کا ایمان مکمل چلا جاتا ہے یا کچھ رہ جاتا ہے، یا آپ کی اس پرسنالٹی کے لیے کیا اوپینین ہے کہ اگر اف اے پرسن از پریئنگ ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ اس کے لیے ایک فزیکل انگیجمنٹ ایک ہیبٹ بن چکی ہے، وہ خود ایڈکٹیڈ ہے لیکن اسے برا بھی سمجھتا ہے لیکن واپس نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس بارے میں اگر آپ سے کچھ پوچھیں. جی دیکھیں نا، ایک تو یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک نیکی چھوٹی سے چھوٹی ذرہ ایٹم کے برابر اس کا بھی حساب ہوگا، اور ایک بدی جس کا ایٹم کے برابر ہے اس کا بھی سوال ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بندہ یہ دونوں چیزیں کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آپ کا فرض تو ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن آپ کی اگر نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی. ذاکر نائک کا جو تھا صاحب کا جو اس طرف جو تھا نا،
وہ اس آیت کی طرف تھا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ تو اب آپ کی جو نماز ہے وہ بھی بالکل کھوکھلی ہے، آپ کی نماز آپ کو برائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے۔ آپ کا ایمان، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کا ایمان ہے اس کی لائٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن آپ اسٹل یو آر اے مسلم، ٹھیک ہے، اسٹل یو آر اے مسلم، بیکاز میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ کبیرہ گناہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ رہتے تو مسلمان ہی ہیں، رہتے تو مومن ہی ہیں، لیکن آپ کے جو اعمال آپ کر رہے ہوتے ہیں ان سے جو فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب جو تھے اسی طرف ہی، اسی حدیث کو میرے خیال میں ان کا ذہن اس طرف گیا ہے، اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی طرف گیا ہے کہ بھئی وہ کیسا مسلمان ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے، مطلب چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے وہاں پر، اور پلس وہ پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ان کی نماز کیا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، نماز تو ظاہری بات ہے ایک ایسا عمل ہے جو اگر آپ کریں گے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا کہ جی ہاں اس نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن اس کی نماز جو ہے جس سے اس نے بچنا تھا دوزخ میں جانے سے، اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ اس کو بچا سکے، سو ہی ول گو ٹو ہیل، وہ جائے گا، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال جلنے کے بعد، اذیت کے بعد، وہ پھر واپس جنت میں اس کو ڈال دیا جائے گا، صرف اس ایمان کی وجہ سے جو اس نے کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کی وجہ سے وہ بچ جائے گا ایٹ دی اینڈ۔ لیکن گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں جلے گا، چائلڈ ابیوز کی وجہ سے وہ دوزخ میں جلے گا۔ نماز صحیح نہ پڑھنا، اور اس کے بعد نماز کے بعد اس کا جو اس نماز نے ایکچولی اس کو روکنا تھا نا اس غلط کام سے، تو اس غلط کام سے وہ نہیں روک رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نمازیں بھی جو ہیں وہ بس برائے نام نمازیں ہیں، فرض ہو رہا ہے ادا کہ جی اس نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، بٹ لیکن اس نماز سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ان دی اینڈ تو دوزخ میں تو جائے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ کیا ہے نا اس نے، انلیس کہ وہ توبہ کر لے اس سے۔ اس طرح کی توبہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انسان زہر کھا لے، اور زہر کھانے کے بعد جب اس کی آنتڑیاں کٹنی شروع ہو جائیں اور درد اور تکلیف سے وہ چیخیں مارنی شروع ہو جائے، اوے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، مجھے بچاؤ، میری توبہ میں آئندہ کبھی بھی زہر نہیں کھاؤں گا خودکشی کرنے کے لیے، مجھے اس وقت کوئی بچا لو۔ اس طرح کی توبہ مطلوب ہے۔ اگر آپ اس طرح کی توبہ کرتا ہے انسان، تو پھر ظاہری بات ہے انسان جو ہے اس چیز سے باہر آ جائے گا، لیکن پھر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر آپ توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک طرح سے پھر غفور رحیم بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ توبہ کرتے رہیں اور بعض اوقات انسان سے ایک چیز نہیں ہو رہی ہے، تو ایونچولی ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے کہ انسان جو ہے رستے پہ آ جائے، اس کو ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور لاسٹ بات یہ کہ اگر ویسے جنرلی کوئی کویشچن آئے ذہن میں تو آپ کس میڈیم کے تھرو کمفرٹیبل ہیں کہ میٹنگ میں ہی آپ سے کویشچن پوچھ لیا جائے، either if it is not related to the certain hadith we are reading، یا گروپ میں پوچھ لیا جائے یا ان بکس میں، تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا، آپ ہاں مجھے آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، پر ساتھ بھائی میرا ایک گروپ ہے اپنا جس میں میں نے مفتی آن لائن کے نام سے نا ایک گروپ ہے جس میں میرے اساتذہ ہی ہیں اپنے حلم کے ہی، تو وہ میں نے بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے آپ کہیں تو میں جس نے ایڈ ہونا ہو تو میں اس کو اس میں ایڈ کر سکتا ہوں، تاکہ وہاں پر مفتی حضرات بیٹھے ہوئے جو پراپر ریسرچ کے بعد آپ کو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہوں، ظاہری بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر جیسا کہ آپ نے پڑھائی ہے اس میں زنا کے بارے میں بتایا، تو جو لوگ ایسا فیل کر چکے ہوتے ہیں پھر وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، تو کیا پھر بھی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی یا ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے توبہ کر لی، کسی نے اگر کیا ہے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو زمین آسمان کو بھر دیجئے اس کو، آسمان زمین کو توبہ اپنے گناہوں کے ساتھ، لیکن آپ ایک دفعہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کی، 99 لوگوں کا قتل والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، آپ کو پتہ نا، اس نے 100 قتل کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ اس نے توبہ کر کے اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، راستے میں فوت ہو گیا وہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ تو بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک فیسلٹی دی لی، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، کہ جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ میرے سے نا امید نہ ہو، کیونکہ ابلیس جو ہے نا اس کا مطلب نا امیدی ہے، ابلیس جو شیطان ہے وہ نا امید ہوا تھا۔ جو انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں
کہ اگر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو میرے سے نا امید نہ ہو، میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دوں گا.